بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے جو تمام جہانوں کی خالق، مالک اور پروردگار ہے، اور لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود اور سلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں جو پولیس رولز 1934 کے اہم ترین باب ہیں، یعنی کہ چیپٹرز ہیں اور رولز ہیں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ یہ جو کریمنل سائڈ کے جو وکلا حضرات ہیں ان کے لیے ان کے بارے میں جاننا، اور عام پاکستانی کے لیے اور جو پولیس ملازمین ہیں ان کے لیے ان کو جاننا جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ تو چلتے ہیں ان کو جاننے کے لیے اگلی سلائیڈ پر۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں جیسا کہ میں نے پہلے کہا، میں پولیس رولز 1934 کے جو اہم باب یعنی کہ چیپٹرز ہیں اور رولز ہیں وہ شیئر کیے جا رہے ہیں، جن کا جو ہے میرے مطابق جو ہے ہر پاکستانی کے لیے جاننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ بہت اہم پولیس رولز ہیں۔ تو چلتے ہیں ان قاعدوں کو جاننے کے لیے مزید آگے۔ چیپٹر 22 جو ہے، باب 22 جو ہے پولیس رولز 1934 کا، اس کا رول 50 ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ ناظرین، اس رول کے مطابق اگر کوئی پولیس اہلکار روزنامچہ میں جھوٹی انٹری کرتا ہے یا جھوٹی انٹری کرنے کی وجہ بنتا ہے تو اسے ملازمت سے جو ہے وہ ڈسمس کر دیا جائے گا۔ اب 22 اسی چیپٹر کا رول نمبر جو 51 ہے، اس کے مطابق آخری انٹری سے 2 سال کے بعد جو ہے روزنامچہ کے ریکارڈ کو جو ہے وہ ضائع کر دیا جائے گا۔ یہ جو چیپٹر 22 ہے اس کا رول 51 ہے، وہ کہتا ہے کہ آخری انٹری جو اس میں ہوگی اس کو 2 سال کے بعد روزنامچہ کے ریکارڈ کو جو ہے وہ ضائع کر دیا جائے گا۔ چیپٹر 25 جو ہے پولیس رولز 1934 کا، اس کا رول جو 58 ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تفتیشی افسر کو تفتیش کے لیے ایک بیگ فراہم کیا جائے گا جس میں مندرجہ ذیل اشیاء جو ہیں وہ تفتیشی افسر کو فراہم کی جائیں گی۔ وہ کون سی اشیاء ہیں؟ ایک بوتل ہوگی گرے پاؤڈر کی، ایک بوتل گرے فائٹ پاؤڈر کی، اون کے بالوں کے ایک برش ہوگا، فولین کا کاغذ ہوگا، انگلیوں کے پرنٹ کے لیے فارم ہوگا، فنگر پرنٹ سیاہی ہوگی، لاشوں کے فنگر پرنٹس لینے کا سامان ہوگا، ایک میگنیفائنگ گلاس ہوگا، ایک فنگر پرنٹ پیڈ ہوگا اور رولر ہوگا، ایک ٹارچ ہوگی، ایک چھری ہوگی، ایک جوڑا کینچی ہوگا، 60 انچ پیمائش کرنے والا ٹیپ میجرنگ ٹیپ ہوگی، 1 فٹ رولر ہوگا جو 2 فٹ لمبا ہوگا، سیل کرنے کے لیے موم ہوگی اور موم بتیاں ہوں گی، روئی اور 1.5 فٹ لمبا کپڑا ہوگا، لاش کو گلنے سے بچانے کے لیے فارملین اور کلورائڈ ہوگی، کیس ڈائری پلیٹ کے ساتھ پینسل، پین اور کاربن پیپر وغیرہ جو ہے وہ بھی دیے جائیں گے۔ اب جو چیپٹر 26 ہے اس کا رول 22 ہے، جو اس کے مطابق ہے یہ کچھ کنڈیشنز ہیں جن میں جو قیدی ہوتا ہے، ایک جو ملزم ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ ہینڈ کفس لگائی جائیں گی، ہتھکڑیاں لگائی جائیں گی، یا وہ کون سے حالات ہیں وہ یہ جو چیپٹر 26 ہے اس کے رول 22 میں بتائے گئے ہیں۔ ملزمان کو یعنی کہ کن حالات میں ہتھکڑی لگانا جو ہے وہ لازمی ہے۔ تو یہ وہ حالات ہیں، ان حالات سے جب ایسے حالات واضح ہوں کہ ملزم کے بھاگ جانے کا اندیشہ ہو یا ملزم کو پولیس جو ہے وہ قابو نہیں کر سکتی ہو، تو ایسے ملزم کو جو ہے وہ ناظرین اس چیپٹر کے مطابق جو ہے وہ ہتھکڑی لگائی جا سکتی ہے۔ بیمار، بچے اور عمر رسیدہ شخص کو ہتھکڑی نہیں لگائی جائے گی، یہ چیپٹر 26 کا رول 22 کہتا ہے۔ ناظرین، اس قاعدے کے مطابق اگر پولیس جو ہے ملزم کو ہتھکڑی لگاتی ہے تو اس کی وجوہات جو ہے ان کو پولیس کو روزنامچہ میں جو لازمی جو درج کرنا ہوں گی،
جب ملزم کو مجسٹریٹ یا جج کے سامنے سی جی ایم کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا جائے گا تو اسے ہتھ کڑی لگانے کی جو وجوہات ہیں وہ پولیس کو تحریری طور پر لازمی جو پیش کرنا ہوگی۔ اب چیپٹر 26 ہے، اس کا رول 7 ہے، اس کے مطابق جب گرفتار شدہ ملزم کی شناخت اور رہائش کے بارے میں شک ہو تو کیا یہ چیپٹر کہتا ہے اس کے بارے میں۔ اس قاعدے کے مطابق، اس رول کے مطابق، اگر گرفتار شدہ ملزم کی شناخت اور رہائش کے بارے میں شک ہو تو ایک تصدیقی سرٹیفکیٹ جو ہوگا وہ بھیجا جائے گا جہاں وہ ملزم اپنی رہائش کا کلیم کر رہا ہو کہ میں اس علاقے کا رہنے والا ہوں، تو اس علاقے کے جو تھانے کے انچارج ہوں گے ان کے نام جو یہ تصدیقی سرٹیفکیٹ ہوگا یہ بھیجا جائے گا۔ اس تھانے کا انچارج جو ہے بغیر کسی تاخیر کے اس شخص کے بارے میں انکوائری کرے گا اور یہ بھی معلوم کرے گا کہ آیا اس شخص کا نام رجسٹر جو ملزمان ہے، کنوکشن رجسٹر ہے، اس میں درج ہے یا نہیں، یہ ملزم پہلے کسی جرم میں گرفتار ہوا ہے یا نہیں، اور جلد سے جلد اپنی رپورٹ جو ہے وہ متعلقہ تھانے کو جو وہ بھیجے گا۔ اب زیر خانی کے معاملات میں انویسٹیگیشن ہوگی، یہ کون سے چیپٹر میں اور کون سے رول میں ہے؟ تو ناظرین یہ چیپٹر 25 ہے، رول 43 ہے جو پولیس رولز 1934 ہیں۔ اس رول کے مطابق یعنی اس قاعدے کے مطابق انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے زیر خانی کے جو معاملات ہیں ان کی انویسٹیگیشن کے دوران اپنی رپورٹ میں تمام معلومات ہیں جو ہیں وہ درج کرے گا، پھر سول سرجن اور کیمیکل ایگزامینر کی جو رائے ہے وہ بھی لے گا۔ یعنی کہ یہ رول کہتا ہے کہ انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے کسی کو زہر دیا گیا ہے تو جو اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کی انویسٹیگیشن کے دوران اپنی رپورٹ میں تمام معاملات جو ہیں وہ ان کو درج کرے گا کہ کیسے یہ کیس پورا ہوا ہے، کیسے زہر دیا گیا، جیسے چلا۔ پھر سول سرجن اور جو کیمیکل ایگزامینر ہوں گے جن کے پاس وہ لاش بھجوائی گئی ہوگی ان کی بھی وہ رائے لے گا اور اس کو بھی وہ مینشن کرے گا، لکھے گا۔ چیپٹر 26 ہے، رول 4 جو ہے ناظرین اس رول کے مطابق لاک اپ یعنی کہ تھانے میں موجود ملزمان کو بستر فراہم کرنا جو ہے لازمی ہے۔ یہ چیپٹر 26 ہے، اس کا رول 4 کہتا ہے جس میں ایک کمبل اور ایک چٹائی شامل ہے۔ اس بستر کو جو ہے لاک اپ میں نہیں سٹور میں رکھا جائے گا، ضرورت پڑنے پر جو ہے ملزمان کو جو ہے یہ بستر جو ہے فراہم کیا جائے گا۔ مزید آپ کو بتا دوں کہ یہ اس رول کے مطابق ملزمان کے رشتہ دار اور دوست بھی جو ہے وہ ملزمان کو بستر فراہم کر سکتے ہیں، جس کو چیک کرنے کے بعد ملزمان کو جو ہے وہ بستر فراہم کر دیا جائے گا، لیکن اس کی جو انٹری ہے روز نامچہ میں لازمی درج ہوگی۔ اب چیپٹر 25 جو ہے چیپٹر 25 ہے جو باب 25 ہے پولیس رولز 1934 کا، اس کا قاعدہ جو ہے رول 12 جو ہے اس کے مطابق جو ہے مقدمے کے اندر انویسٹیگیشن آفیسر کوئی بھی آرڈر کرے گا وہ تحریری جو بھی وہ آرڈر کرے گا، کوئی بھی آرڈر کرے گا تو وہ تحریری طور پر کرے گا، ریٹن میں کرے گا، جیسے کہ وہ سمن بھیجے گا زبانی طور پر نہیں کہے گا، لکھ کے دے گا، گرفتاری کرے گا تو اس کو بھی لکھے گا، سرچ کے لیے جائے گا، سرچ کرنے جا رہا ہے وہ بھی لکھے گا، اور اسی کاپی جو ہے کیس ڈائری کے ساتھ جو ہے وہ لگائے گا۔ ناظرین کیس ڈائری پہ بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، زبانی کوئی بھی آرڈر جاری نہیں کیا جائے گا۔ چیپٹر 22 باب 22 رول یعنی کہ قاعدہ جو ہے 54 پولیس رولز 1934 کا، اس کے مطابق تھانے میں جو موجود رجسٹر نمبر 4 ہے اب اس کے 2 حصے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پر۔ حصہ اول ہے، اس کے مطابق جو ہے ناظرین اس رول کے مطابق ہر تھانے میں موجود رجسٹر نمبر 4 میں اس تھانے کے جو مفرور ملزمان ہوں گے ان کا ریکارڈ جو ہے وہ تحریر کیا جائے گا۔ ناظرین میں یہاں پر بتا دوں کہ میں نے جو تھانے میں موجود 25 رجسٹر ہیں ان پر 2 مختلف ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، آپ میرے چینل میں ان کو بھی سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ حصہ دوم جو ہے اس رجسٹر کا جو رجسٹر نمبر 4 ہے، اس حصے میں دوسرے تھانے کے جو مفرور ملزمان ہوں گے جو اس تھانے کی حدود میں رہتے ہیں ان کا ریکارڈ جو ہے وہ تحریر کیا جائے گا۔ چیپٹر 26 رول 6 جو ہے ناظرین اس کے مطابق
اس رول کے مطابق جو ہے پولیس کی حراست کے دوران اگر کوئی قیدی زخمی ہو جائے یا بیمار ہو جائے تو جلد سے جلد اس کا جو ہے وہ مناسب علاج کیا جائے گا۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں کے علم میں کافی زیادہ اضافہ ہوا ہوگا۔ تو مجھے اجازت دیجیے، زندہ رہا تو آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔